جموں و کشمیر ایک عظیم قائد، جید عالم، مفسر قرآن، بے باک مقرر اور بڑے قلمکار سے محروم ہو گیا ہے۔ 2018 میں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں حرمین شریفین کے اندر پورا مہینہ گزارنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ مفتی صاحب ہی کی توجہ اور ان کی شفقت کا نتیجہ تھا۔ ناظرین السلام علیکم، میں یوسف شاشی آج کا ایک اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جہاں اس وقت ایک عالمی وبا کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور بڑی بڑی عالمی طاقتیں بھی اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ پورے ایک سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ تقریباً اکثر ممالک، خاص طور سے ہمارا ملک ہندوستان ایک برے وقت سے گزر رہا ہے، اور خاص طور سے اہل اسلام کے لیے پچھلے 2-3 سال انتہائی سنگین ثابت ہوئے ہیں، اور آئندہ کیا کچھ ہو سکتا ہے ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم حالات سدھار کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ حالات کی سنگینیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کی قداور شخصیات، خواہ مصنفین ہوں، علماء ہوں اور اسلامی قائدین ہوں، یکے بعد دیگرے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اور ابھی حالیہ دنوں میں 1 جون 2021 کو بروز منگل جموں و کشمیر بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک دل دہلا دینے والا سانحہ پیش آیا ہے۔ جموں و کشمیر ایک عظیم قائد، جید عالم، مفسر قرآن، بے باک مقرر اور بڑے قلمکار سے محروم ہو گیا ہے، جن سے میری مراد مفتی فیض الوحید ہے۔ مفتی فیض الوحید کی زندگی، حالات و واقعات اور عظیم کارناموں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فیض الوحید صاحب کے ایک شاگرد، جنہوں نے مفتی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا اور ان سے تفسیر قرآن پڑھی، اور تقریباً 6 سال تک کا عرصہ مفتی فیض الوحید صاحب سے منسلک رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اکرم قاسمی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا آج کے اس اہم پروگرام میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے، اور آج ہم مفتی فیض الوحید صاحب کی زندگی، حالات و واقعات پر گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور سب سے پہلے اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی مفتی فیض الوحید صاحب سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 10 سال قبل جب میں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا تو میرا ارادہ تھا کہ اب میں درس نظامی کی تکمیل کے لیے کسی بڑے ادارے میں جاؤں۔ تو ارادہ یہ تھا کہ میں دارالعلوم دیوبند جاؤں، لیکن اس سے قبل 1 سال عربی اول یا فارسی پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی ادارے میں جانا ضروری تھا۔ تو میں نے اس کے لیے انتخاب جامعہ مرکز المعارف کا کیا، چونکہ جامعہ مرکز المعارف ایک شہرت یافتہ ادارہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی شہرت حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمہ اللہ ہی کی وجہ سے تھی۔ تو اسی وجہ سے میں بھی سب سے پہلے جامعہ مرکز المعارف گیا۔ وہیں سب سے پہلے مفتی صاحب سے ہی میری ملاقات ہوئی، اور وہیں پر میں نے مفتی صاحب سے پہلی ملاقات کی۔ اور پہلی مرتبہ جب میں نے مفتی صاحب کو دیکھا تو پہلے جو مفتی صاحب کے بارے میں سن کر کی خطابت اور اسی طرح آپ کے تقریر اور تحریر کے متعلق جو شہرت تھی، اس کو دیکھ کر جو ایک تصویر ذہن میں تھی، اب کی مرتبہ وہ پہلی ملاقات میں وہ بالکل بدل گئی، اور مفتی صاحب بالکل میرے سامنے تھے۔ تو اسی دن آج سے تقریباً 10 سال پہلے پہلی مرتبہ میری مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی جو ہے پہلی ملاقات ہونے کے بعد آپ نے جو ہے 6 سال جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی میں گزارے، اور 6 سال تک کا عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا۔ اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مفتی فیض الوحید صاحب نے مفتی فیض الوحید صاحب سے آپ نے کس کس فن کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ تقریباً 6 سال کے اس عرصے میں مفتی صاحب سے تو عام طور پر قرآن کریم کی تفسیر مکمل طور پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، کہ تقریباً دوم سے لے کر پنجم تک ہم نے مفتی صاحب سے مکمل تفسیر قرآن پڑھی، اور اسی طرح فن تفسیر میں ہم نے اصول تفسیر، اور اسی طرح اصول تفسیر میں الفوظ الکبیر، اور اسی طرح تفسیر جلالین اور فن بلاغت میں بھی 1-2 کتابیں مفتی صاحب سے پڑھی۔ اچھا مفتی صاحب، آپ یہ ہمیں بتائیے کہ مفتی فیض الوحید صاحب نے بہت ساری کتابوں کو تصنیف کیا ہے، اور ان کی خطابت کے ساتھ ساتھ ان کی قلم جو ہمیشہ سے ہی چلتی رہی، اور انہوں نے کون کون سی کتابوں کو تصنیف کیا ہے، اور ان کتابوں کے موضوعات کیا تھے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ یوں تو مفتی صاحب نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں مفتی صاحب کا ایک عظیم کارنامہ تفسیر پر ہے، جو تفسیر حضرت مفتی صاحب نے لکھی ہے، تفسیر فیض المنان۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، مسائل نماز پر ہیں، اور اسی طرح مریض و میت اور وراثت کے احکام پر بھی مفتی صاحب کی کتاب ہے۔ اور ایک مفتی صاحب کی ایک عظیم کتاب
تقریباً 500 صفحات پر مشتمل سیرت نبوی پر سراج المنیرہ کے نام سے کتاب ہے، ایک وخیم کتاب ہے۔ مفتی صاحب کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ گویا مفتی صاحب نے قرآن کریم اور سیرت نبوی دونوں پر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ جی مفتی صاحب، مزید مفتی فیض الوحید صاحب کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مفتی فیض الوحید صاحب کس قسم کے آدمی تھے، ان کا نیچر کیسا تھا اور لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا کیسا تھا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ مفتی صاحب ایک معتدل مزاج آدمی تھے اور اپنے موقف پر مکمل طور پر ایک ڈٹے رہنے والے آدمی تھے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول، انتہائی منکسر المزاج آدمی تھے اور لوگوں کے ساتھ میل جول انتہائی بہترین تھا۔ ان کی زندگی کے اندر اور ان کے اقوال اور افعال کے اندر سیرت نبوی کی جھلک قدم قدم پر ملتی تھی۔ گویا قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی پر مکمل طور پر ان کا عمل تھا، اور سیرت نبوی پر اور سنت نبوی پر ان کا چلنے کا اہتمام بہت زیادہ تھا۔ مفتی صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت تھے اور تمام تر توجہ، زیادہ تر مفتی صاحب کی توجہ جو ہے وہ اپنے شاگردوں پر ہوتی تھی، اور مفتی صاحب ایک خوددار شخصیت تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے مالداروں سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ کتنے ہی بڑے بڑے لوگ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن ان سے بالکل بھی مرعوب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مفتی صاحب کی زیادہ تر توجہ جو تھی وہ اپنے طلبہ پر ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے مدارس کے طلباء کے علاوہ جو لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر حضرات پہ جو کام کیا ہے، اور ان کی جو اسلامی جو تعلیمات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹر حضرات پہ جو محنت کی ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ مفتی صاحب نے پورے جموں کے اندر ایک عجیب فضا قائم کی تھی کہ ہر طبقے کے لوگوں پر مفتی صاحب نے محنت کی، اور محنت کا انداز بھی نرالا تھا کہ جس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کہ خواہ ہاسپٹل کے ملازم ہوں، ڈاکٹر حضرات ہوں، وکلاء ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں اور کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والے ہوں، مفتی صاحب نے ایک الگ انداز میں ان تک تفسیر قرآن کو پہنچایا، اور قرآن کریم کو ان تک پہنچانے اور پڑھانے کی کوشش کی انہیں، اور اپنے تقریر اور تحریر کے ذریعے سے ان کو اپنے بالکل قریب لانے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چند ہی دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، وہ مفتی صاحب سے ملنے کے بعد چند ہی مہینوں کے اندر بدل گئے، اور ان کی زندگی بالکل مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ مفتی فیض الوحید صاحب کی ایک اہم شناخت ان کی خطابت تھی، جس کی وجہ سے مفتی فیض الوحید صاحب کو اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، اور ان کی خطابت کے حوالے سے مفتی صاحب بتائیں کہ مفتی صاحب کی خطابت کیسی تھی اور کس طرح سے وہ خطاب کیا کرتے۔ مفتی صاحب کی خطابت کے اندر عام طور پر پرانی آیات ہی اس کا محور ہوا کرتی تھی۔ مفتی صاحب کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی کوئی نقطہ شامل ہوتا تھا، اور قرآن کریم کی آیات کو ہی وہ موضوع بنایا کرتے تھے عام طور پر، جیسا کہ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ ہر تقریر کے اندر، مفتی صاحب کی ہر خطاب کے اندر قرآن کریم کی آیات ہی زیادہ تر استعمال ہوتی تھی، اور انہی کو سامنے رکھ کر وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور مفتی صاحب خواہ کتنا ہی طویل کلام کرتے، کتنا طویل خطاب فرماتے، لیکن سامعین میں سے کوئی بھی اکتاہٹ کا شکار کبھی نہیں ہوتا تھا۔ مفتی صاحب کا وہ اتنا طویل وقت خطابت کا چند ہی لمحوں کے اندر گزر جاتا تھا، اور یہی انداز مفتی صاحب کے درس کا، تدریس کا بھی تھا، کہ جب وہ کلاس کے اندر آتے اور طلباء کو پڑھاتے تھے تو وقت کے گزرنے کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ تو عجیب انداز تھا، ایسا انداز میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی دوسرے استاد کے اندر نہیں دیکھا، وہ کہ اس میدان میں بھی مفتی صاحب ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ مفتی صاحب سے آخری ملاقات تقریباً اسی سال اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوئی، جب مفتی صاحب ختم بخاری کے سلسلے میں جامعہ غنیۃ العلوم میں تشریف لائے تھے، تو تب ہم بہت سارے دوسرے ساتھی بھی مفتی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور مفتی صاحب نے بہت شفقت کا اظہار بھی کیا اور کچھ قیمتی نصیحتیں بھی فرمائیں، اور مفتی صاحب کا چونکہ اپنے شاگردوں کو یہی کہنا اور مفتی صاحب کی یہی نصیحت ہوتی تھی کہ قرآن کریم کو زیادہ تر وہ عام کرنے کی کوشش کریں، اور آخری مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب نے یہی کہا کہ اپنے گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر قرآن کریم کے درس کو عام کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ امت تک قرآن کریم کو پہنچائیں، اور براہ راست لوگوں کو قرآن کریم سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی مفتی صاحب کی پچھلے 6 سالوں کے اندر مفتی صاحب کی بہت ساری شفقتیں رہیں، انہی کی وجہ سے مجھے حرمین شریفین کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہوا تھا۔ تقریباً آج سے 2018 میں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں
حرمین شریفین کے اندر پورا مہینہ گزارنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ مفتی صاحب ہی کی توجہ اور ان کی شفقت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہی اپنی طرف سے، اگرچہ ادارے کی طرف سے 15 دن کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن 15 دن مزید مفتی صاحب نے اپنی طرف سے وہاں بھیجا، اور وہ کہا کہ 15 دن مزید میں آپ کو اپنی طرف سے وہاں بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اسباب بھی مہیا کیے اور کچھ نصیحتوں کے ساتھ ہمیں روانہ کیا۔ آخری مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب سے انہی کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر میں تقریباً 2-3 کلومیٹر کا سفر کیا، اور اس دوران مفتی صاحب سے باتیں بھی ہوئیں، اور چونکہ مفتی صاحب کے اس آخری سفر سے کچھ ایسی جھلکیاں مل رہی تھیں کہ گویا مفتی صاحب کا آخری سفر ہو، اور وہ اپنی نصیحتوں کے اندر اور اپنے بیانات کے اندر بھی کچھ ایسے اشارے فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن تم مضبوطی سے قرآن کریم کو پکڑیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مفتی فیض الوحید صاحب 54 سال کی عمر میں آخر کار ہمیں داغ مفارقت دے گئے، خدا غریق رحمت کرے۔ قاسمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور مفتی فیض الوحید صاحب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیمرہ مین اسامہ شاشی کے ساتھ یوسف شاشی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔